بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جو دل کو چھو جائے گی۔ یہ کہانی ہے صبر کے پھل کی۔ سنیے غور سے۔ ایک نوجوان تھا جس کا نام حامد تھا۔ ایک غریب گھر میں پیدا ہوا تھا۔ باپ مزدوری کرتا تھا اور ماں گھر کی دیکھ بھال۔ حامد بہت محنتی تھا، لیکن قسمت اسے آزمائشوں میں ڈالے رکھتی تھی۔ پہلی آزمائش آئی جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ حامد ابھی 20 سال کا بھی نہیں ہوا تھا۔ گھر کا سارا بوجھ اس کے کندھوں پر آ پڑا۔ ماں بیمار رہنے لگیں، چھوٹے بھائی بہن پڑھائی کے منتظر۔ حامد نے روزگار کی تلاش شروع کی، لیکن کئی جگہ گیا، کئی دروازے کھٹکھٹائے، لیکن کہیں کام نہ ملا۔ ایک دن مایوسی کی انتہا پر وہ شہر کے باہر ایک پرانے قبرستان کے قریب بیٹھا رویا۔ اتنے میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ گزرے۔ انہوں نے حامد کو روتا دیکھ کر پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ اتنا پریشان کیوں ہو؟ حامد نے آنسو پوچھتے ہوئے ساری داستان سنا دی۔ بزرگ نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا اللہ بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو۔ صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ خود ہوتا ہے۔ حامد نے سر جھکایا، لیکن دل میں کہا، صبر کب تک؟ بزرگ نے جیب سے ایک چھوٹا سا بیج نکالا اور حامد کے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے فرمایا، یہ بیج لے لو، اسے زمین میں بو دو اور ہر روز پانی دو۔ جب تک یہ درخت بن کر پھل نہ دے تم صبر کا سبق سیکھتے رہنا۔ حامد نے بیج لے لیا اور گھر آ کر اپنے چھوٹے سے آنگن میں پودا بو دیا۔ دن گزرتے گئے۔ حامد صبح سے شام تک کام کی تلاش میں نکلتا۔ کبھی مزدوری ملتی تو کبھی خالی ہاتھ لوٹتا۔ ماں کی دوائی کا انتظام کرنا پڑتا، بھائی بہنوں کی بھوک مٹانی پڑتی، کئی راتیں بھوکا سو جاتا، لیکن ہر صبح اٹھ کر پہلے اسے چھوٹے سے پودے کو پانی دینا اور دل میں کہتا، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ ایک سال گزر گیا۔ پودا ایک چھوٹا سا درخت بن چکا تھا، لیکن حامد کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ ایک دن اس کا چھوٹا بھائی شدید بیمار پڑ گیا۔ حامد نے گھر کا آخری زیور بیچ کر علاج کروایا۔ رات بھر ہسپتال کے باہر بیٹھا رہا۔ صبح جب بھائی کی حالت بہتر ہوئی تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ 2 سال گزر گئے۔ درخت اب بڑا ہو چکا تھا، پتے لہلہانے لگے تھے۔ حامد نے اب ایک چھوٹی سی دکان کھول لی تھی۔ کاروبار بہت سست چلتا، کبھی ایک دن کی روٹی بھی مشکل سے بنتی۔ لوگ کہتے، حامد تمہاری قسمت ہی خراب ہے، کچھ اور کام کر لو۔ لیکن حامد خاموش رہتا اور درخت کے پاس بیٹھ جاتا۔ کبھی کبھار بزرگ بھی آ جاتے۔ ایک دن انہوں نے پوچھا، بیٹا ابھی تک صبر قائم ہے؟ حامد نے مسکراتے ہوئے کہا، جی بابا جی، کبھی دل ٹوٹتا ہے لیکن میں اللہ سے بات کر لیتا ہوں، لگتا ہے وہ سنتے ہیں۔ تیسرا سال آیا۔ درخت پر پہلی بار پھول کھلے۔ حامد نے خوشی سے ماں کو بلایا۔ ماں نے دعا کی، اللہ کرے یہ درخت تمہاری صبر کی گواہی بنے۔ اسی سال حامد کے کاروبار میں اچانک برکت آ گئی۔ ایک بڑے تاجر نے اس کی ایمانداری دیکھ کر اسے بڑا آرڈر دے دیا۔ حامد نے محنت کی، سچائی سے کام کیا۔ چند ماہ میں اس کی حالت بدل گئی۔ گھر کی مرمت ہو گئی، ماں کی دوائی باقاعدہ آنے لگی، بھائی بہن سکول جانے لگے۔ چوتھے سال درخت نے پہلی بار پھل دیے، میٹھے سرخ پھل۔ حامد نے وہ پھل توڑے اور بزرگ کے پاس لے گیا۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا دیکھو، اس درخت نے 4 سال میں پھل دیا، تم نے بھی 4 سال صبر کیا، اب بتاؤ کیا صبر کا پھل میٹھا ہے؟ حامد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بابا جی یہ پھل تو میٹھا ہے، لیکن اس سے بھی میٹھا وہ سکون ہے جو اللہ نے میرے دل میں اتارا ہے۔ جب میں سب سے محروم تھا تب بھی میں تنہا نہیں تھا، اللہ میرے ساتھ تھا۔ بزرگ نے حامد کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، یہی تو صبر کا اصل پھل ہے۔ دنیاوی آسائش تو ملتی ہے، لیکن اصل انعام وہ قرب ہے جو صبر کرنے والے کو اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حامد نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس دن سے وہ نہ صرف اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتا بلکہ دوسرے پریشان حال لوگوں کی بھی مدد کرتا۔ جب کوئی مایوس ہو کر اس کے پاس آتا تو مسکرا کر کہتا، بھائی صبر کرو، درخت بھی ایک دن پھل دیتا ہے، تمہارا صبر بھی ضرور رنگ لائے گا۔ محترم ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں، صبر یہ ہے کہ مشکل میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھا جائے، کوشش جاری رکھی جائے اور دل سے یہ یقین ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور پوشیدہ ہے۔
सब्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कभी दुनिया में फल मिलता है और कभी आखिरत में, और कभी दोनों में। अल्लाह हम सबको हकीकी सब्र की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात को आसानी में तब्दील कर दे और हम सब मुसलमानों पर अपनी रहमत और दौलत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।